یہودی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ جب تک نہیں دیں گے تب تک میں آپ کو نبی نہیں مانوں گا۔ اتنے میں سلمان فارسی صحابی رسول تھے، سنتے ہیں فوراً صحابہ مدینہ شریف کی گلیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں، اور گلیوں میں جا کر سب کے گھروں پہ جا کر صحابہ کے گھروں پہ جا کر کہتے ہے کسی کے پاس کچھ کھانے کا سامان؟ اللہ کے رسول کے پاس ایک یہودی بوڑھا انسان نے کھانے کا طلب کیا کہ اللہ اکبر، جس صحابہ کے گھر جاتے سلمان فارسی مایوس واپس لوٹ آتے، کسی کے پاس کچھ کھانے کا سامان نہیں مل رہا تھا، حتیٰ کہ سلمان فارسی مدینہ شریف کے سبھی گھر کے دروازے کے پاس جاتے، کہتے سبھی لوگوں کہتے میرے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، میرے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، میرے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے۔ سلمان فارسی مانگتے مانگتے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، سیدہ فاطمہ نے فرمایا کون؟ کہا میں اللہ کے رسول کا غلام سلمان فارسی آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا سلمان فارسی کس کام کی ضرورت سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک یہودی آیا ہے، طلب کر رہا ہے کہ کھانے کے سامان دے دے، اس لیے اگر آپ کھانے کے سامان مجھے نہیں دیں گے تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں مکہ جا سکوں، اگر اے اللہ کے رسول آپ دے دیں گے میں آپ کو صادق الامین مان لوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ نبی کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، آپ نے مجھے اونٹ دے دیا ہے، کپڑے دے دیے ہیں، صرف میرے رسول نے کھانے کے کوئی سامان نہیں دیے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اے سلمان فارسی 3 دن سے میں فاقہ کر رہی ہوں، میرے پاس بھی کھانے کے کوئی سامان نہیں ہے۔ سلمان فارسی سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے فاطمہ آپ کے بابا بھی 3 دن سے فاقے کر رہے ہیں اور آپ بھی 3 دن سے بھوکی ہیں، کوئی بات نہیں۔ سلمان فارسی کو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں سلمان فارسی بغل میں کھڑے ہو جاؤ۔ سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ اپنے دوپٹہ اتارتی ہیں اور دے دیتی ہیں، کہتی ہیں اس کو جاؤ بازار میں بیچ کر اس کی قیمت میں جو کھانے کا سامان ملے گا میرے بابا کو جا کر دے دینا، میرے بابا اس یہودی کو دے دیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بابا کا کھانے کی وجہ سے کسی یہودی کو نہ کھلانے کی وجہ سے میرے بابا کا دل دکھے، فاطمہ کا دل گوارا نہیں کرتا۔ سلمان فارسی دوپٹہ لیتے ہیں، فوراً بازار میں پہنچتے ہیں، اور بازار میں پہنچنے کے بعد سیمون نام کا ایک ہوٹل والا انسان تھا، یہودی وہ بھی تھا، وہ دیکھا، کہا سلمان فارسی کس کام کے لیے آئے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا اسے بیچ کر اور جو اس کی اجرت ہوتی ہے، جو اس کی قیمت ہوتی ہے، آپ یا پیسے دے دیں یا کھانے کا سامان دے دیں، کچھ روٹیاں کے انتظام کر دیں۔ وہ جب وزن کرنے لگا، وزن میں اس کے مقابلے میں دوپٹے کے مقابلے میں کوئی سامان نہیں آتا تھا، اس کے ہوٹل کے کوئی سامان نہیں آتے تھے۔ وہ کہنے لگا سلمان فارسی دوپٹہ کس کا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوپٹے کے لیے کیا کہا ہے جانتے ہو؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ فاطمہ کا دوپٹہ تولا جائے اس کے مقابلے میں کوئی سامان نہیں ہو سکتا۔ سلمان فارسی نے کہا ایک یہودی آیا ہے میرے نبی کے پاس کھانے کے طلب کرتا ہے، میرے پیغمبر کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، اس لیے سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کے دل خوش کرنے کے لیے اپنے دوپٹے بیچنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ جانتے ہو یہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ محمد عربی کے پاس ایک یہودی آئے گا، سامان عرض کرے گا، میرے مصطفیٰ اس یہودی کو اونٹ بھی دے دیں گے، اس یہودی کو لباس بھی دیں گے، مگر کھانے کے سامان نہیں دے پائے گے۔ اتنا کہنا تھا، یہودی سیمون دوپٹہ دیتا، کہتے فاطمہ کو جا کر دے دینا اور مجھے میرے ہاتھ پکڑ کر میرے مصطفیٰ کے پاس لے چلو، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ روٹیاں لے کر چلتا ان کی بارگاہ میں۔ یہودی فوراً سیمون دوڑتا میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، اس یہودی بوڑھا انسان کو دے دیا، وہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اور میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سیمون تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ وہ قائل اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے، اس لیے ہم نے یہ سب چیزیں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی اور آج وہ چیز میرے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس لیے جو کتابوں میں موجود ہوتا ہے اور میرے
میرے آنکھوں کے سامنے اب ہو رہا ہے، وہ عام انسان نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہودی بوڑھا انسان کہنے لگا ہے محمد عربی آپ دونوں آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں، کان میں چپکے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہودی نے جب یہ کہا میرے پیغمبر نے فرمایا کھانا کھا لو میں سب کچھ بتا دوں گا، کھانا کھا کے فارغ ہوا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی یہودی ہے۔ میری اس بات کو سن کر وہ اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اور ان سب حالات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو بوڑھا انسان یہودی کہنے لگا میں بد نصیب کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی میرا دل گوارا نہیں کرتا، اے محمد عربی میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ بوڑھا انسان یہودی بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ نبی کی بارگاہ میں آنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے، میرے مصطفیٰ کو صادق الامین سمجھ کر، میرے مصطفیٰ کو رحم دلی دیکھ کر، لوگوں کی مدد دیکھ کر آپ نے یہودیوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے نبی کی فضیلت ہے۔